السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔ اس پروگرام کی صدارت فرما رہے فضیلت الشیخ مظہر مدنی صاحب، اس پروگرام کی نظامت فرما رہے فاروق عبداللہ رحمانی صاحب، مسجد عبدالسمیع کے اس پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام سامعین حضرات، عزت دار اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم، احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد سب سے عظیم احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔
بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور خصوصاً ہم سب کے پیارے نبی، آخری نبی، محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج میں نے مغرب کی نماز اسی مسجد میں پڑھائی، اور جب میں نے نماز پڑھائی تو مجھے احساس ہو گیا کہ یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے۔ مجھے اس بات کا تھوڑا ڈر ہوا کہ شاید لوگ مسجد میں نہیں بیٹھیں گے، باہر کھڑے ہو کر کے سن لیں، لیکن میری نظروں کے سامنے تمام حضرات مسجد کے اندر موجود ہیں، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا موضوع اس امت کی سب سے عظیم ہستیاں ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں میں ان عظیم ہستیوں کا ذکر کروں گا جن کے لیے جنت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دی ہے۔ آج کے پروگرام میں ان ہستیوں کا ذکر کروں گا جنہوں نے دنیا کے اندر کوئی غلطی کی بحیثیت بشر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیا۔ اور آپ لوگوں میں اکثر سمجھ گئے ہوں گے کہ میری تقریر کا موضوع کیا ہے۔ میری تقریر کا موضوع ہے صحابہ کی عظمت، عظمت صحابہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کے دلوں کے اندر جھانکا، نظر فی قلوب العباد، بندوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جھانکا تو سب سے بہترین دل پایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا اور آپ کو رسالت عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بندوں کے دلوں کے اندر جھانکا تو سب سے بہترین دل پایا صحابہ اکرام کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی چن لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر، نبی کا صحابی اور نبی کا ساتھی ان کو بنا دیا۔ صحابہ اکرام ہماری طرح پڑھے لکھے نہیں تھے، صحابہ کے دور میں موبائل نہیں تھا، صحابہ کے دور میں یونیورسٹی نہیں تھی، صحابہ اکرام سائنس نہیں جانتے تھے، لیکن وہ ہم سے زیادہ عقل مند تھے۔ ان کو دنیا کا بزنس نہیں آتا تھا، جنت کا بزنس اچھی طرح آتا تھا۔ وہ جنت کا سودا کر گئے، دنیا کو لات مار دی اور جنت کو انہوں نے اپنا بنا۔ صحابہ اکرام عقل مند تھے، پڑھے لکھے کم تھے، عقل مند تھے۔ ہم پڑھے لکھے زیادہ ہیں، عقل مند کم۔ یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں۔ آئیے قرآن کی آیت دیکھیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم۔ آئیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر صحابہ کا کتنا اونچا مقام بیان فرمایا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100 کھولیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار جو پہلے اسلام لے کر کے آئے،
مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اسلام کے لیے ہجرت کی ہو، مکہ کو چھوڑ دیا ہو، وہ کون کہلاتا ہے؟ وہ مہاجر کہلاتا ہے۔ جس نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو۔ اور انصاری کون ہے؟ یہ بیچارے جو مہاجر تھے، ان کو گھر دیا، ان کی مدد کی، ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ان کو کہا جاتا ہے انصار۔ مہاجر کون؟ جس نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور انصار کون؟ جنہوں نے مہاجروں پر سب کچھ لٹا دیا۔ یہ صحابہ، کہ صحابہ کا معنی آپ کو پتا ہے؟ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے صحابی کہا جائے گا۔ ملاقات کی ہو، بھلے 1 منٹ کی ملاقات کیوں نہ ہو، 1 گھنٹے کی ملاقات کیوں نہ ہو، اگر اس نے نبی اکرم سے ملاقات کی ہے اور اس کا انتقال بھی اسلام پر ہوا ہے تو وہ آدمی صحابی ہوگا۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ بس اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے چلے گئے، کبھی لوٹ کے نہیں آئے۔ کچھ صحابہ ایسے کہ اسلام قبول کیا، جنگ کے اندر شریک ہوئے، شہید ہو گئے، 1 ٹائم کی بھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، وہ بھی صحابی ہے۔ تو جس نے بھی رسول سے ملاقات کی، بھلے اس کی وہ نابینا ہو، اس نے رسول کو دیکھا نہ ہو، تب بھی وہ صحابی ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو تو وہ کون کہلائے گا؟ وہ صحابی کہلائے گا۔ اب آئیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ آپ مہاجر بھی سمجھ چکے ہیں، انصار بھی سمجھ چکے ہیں۔ مہاجر جس نے ہجرت کی ہو اور انصار جس نے ان مہاجروں کو پناہ دی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں میں جو پہلے اسلام لے کر کے آئے، جو سابقون الاولون والذین اتبعوہم بإحسان، اور احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے لوگ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ کتنے میرے سامنے طلبہ بیٹھے ہیں، جب وہ فارغ ہوں گے تو دستار ان کے سروں پر باندھی جائے، مدرسہ ان کو ایک سرٹیفکیٹ دے گا کہ یہ ہمارے مدرسے سے فارغ ہیں، یہ ممتاز ہے، یہ جید جدہ ہے، یہ بہت اچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹیفکیٹ صحابہ کو دیا۔ ہمارا سرٹیفکیٹ کھو بھی جائے گا، ہمارا سرٹیفکیٹ گل جائے گا، لیکن صحابہ کا سرٹیفکیٹ ایسا ہے جو قیامت کی صبح تک ہے۔ کیا ہے سرٹیفکیٹ؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے کیا مطلب ہے؟ میرے بھائی تو صحابہ ہماری طرح نہیں تھی، صحابہ کی سوچ ہماری سوچوں کی طرح نہیں تھی۔ جب جان دینے کی نوبت آئی، صحابہ اکرام نے جان دینے میں دیر نہ لگائی، مال دینے کی نوبت آئی، صحابہ نے مال دینے میں دیر نہ لگائی۔ جب اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کا موقع آیا، اسلام کے لیے صحابہ نے ان کو چھوڑنے میں بھی کچھ نہ سوچا، ان کی پیشانی پر بل نہ پڑے، اسی لیے وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، یعنی وہ کڑوے گھونٹ کو شہد سمجھ کر کے پی گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم تعریف ان کی قرآن میں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ ہم سب کو پتا ہے حضرت بلال کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ کون بلال؟ وہ بلال جو امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ کون بلال؟ جو غلام تھے، آزاد نہیں تھے۔ امیہ بن خلف کو معلوم چلا کہ ان کا غلام بلال اسلام لا چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے۔ امیہ بن خلف نے ان کے گلے میں رسی باندھ کر مکے کے مشرکوں کو پکڑا دیا۔ وہ بلال کو گھسیٹتے،
عرب کی گرم گرم ریت پر لٹاتے. حضرت بلال کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں. میرے بھائیوں یہ گرمی ہمیں برداشت نہیں ہے, اس گرمی میں ہم تڑپ جاتے ہیں. کسی کے گھر میں اے سی لگی ہے, کسی کے گھر میں کولر لگا ہے, اور اگر کولر بھی نصیب نہیں تو پنکھا تو لگائے, گرمی ہمیں برداشت نہیں ہے. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو, جس بلال کو ننگے جسم گرم گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے, 50 اور 55 ڈگری کی گرمی ہے, اس بلال پر کیا گزر رہی ہوگی. لیکن ان کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا, احد احد, اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ ایک ہے. حضرت بلال اس گرمی کو برداشت کر گئے, اس ریت کو برداشت کر گئے, اس تڑپ کو برداشت کر گئے. کس لیے میرے بھائیوں؟ اسلام کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ, اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کرتا ہے جنت کا, جنت کا وعدہ کر رہا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, خالدین فیہا ابدا, اور ہمیشہ ہمیں جنت کے اندر رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. پیسے والا بن جانا یہ کامیابی نہیں ہے, اچھی جگہ جاب لگ جائے یہ کامیابی نہیں ہے, سعودی عرب جا کر 50,000 کی نوکری لگ جائے یہ کامیابی نہیں ہے. ذالک الفوز العظیم, سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں لے جائے, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, فمن زحزح عن النار, جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے, وادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دے, یہی اصل کامیابی ہے. فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. ایک تابعی ہے, ان کا نام ہے کعب القرظی. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے صحابہ اکرام سے جنت کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چن لیا, صحابہ سلیکٹڈ ہیں, اور اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے. اگر تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تم بھی جنت کے اندر جاؤ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیروی کرو. میرے بھائیوں, ہمارا جرم یہی ہے, ہم اہل حدیثوں کا جرم یہی ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اتباع کرو صحابہ اکرام کی. دین کو ویسے سمجھو جیسے صحابہ اکرام نے سمجھا. ہم اور آپ اگر اپنے اپنے دماغوں سے, اپنی اپنی سوچ سے اور اپنے اپنے فہم سے دین کو سمجھنے لگے تو دین نہیں سمجھ پائیں گے. دین کو اگر سمجھنا ہے تو صحابہ کے فہم کے مطابق, دین کو اگر جاننا ہے تو جیسے صحابہ نے جانا, دین کی جو تعریف صحابہ نے کی ویسے ہمیں کرنا ہے, تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے دین کو اپنے ذہن سے سمجھا, میرے بھائیوں وہ دیکھیے آپ, وہ گمراہ ہو چکے ہیں. آج جو بھی گمراہ فرقے ہیں وہ کیوں ہیں؟ ان کی گمراہی کا سبب ایک ہے, انہوں نے دین کو اپنے مطابق سمجھا. اور ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم دین کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مطابق سمجھتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ اٹھاؤ, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, ایمان ایسے لے کر کے آؤ جیسے صحابہ اکرام ایمان لے کر کے آئے. اللہ نے صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے معیار بنا دیا, نمونہ بنا دیا کہ ایمان ایسے لے کر کے آؤ جیسے صحابہ اکرام کا ایمان تھا, جیسے صحابہ اکرام ایمان لے کر کے آئے. ایمان کیسے لانا ہے؟ جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو میرے بھائیوں, عزیزوں, پیاروں, آج کی پوری تقریر میں ہم جو بھی سنیں گے صحابہ کی عظمت سنیں گے. آج ہمارے کانوں میں جو باتیں رس گھولیں گی وہ صحابہ اکرام کی عظمت ہوگی. آئیے سورۃ الفتح کی آخری آیت اٹھائیں. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معه, اور جو ان کے ساتھ ہیں,
اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، یہ دشمنوں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے یا تو یہ رکوع کی حالت میں ہوں گے یا یہ سجدے کی حالت میں ہوں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشان ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گے، سجدوں کے نشان ان کے چہروں سے ظاہر ہوں گے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی نمازی ہوتا ہے تو آدمی کے چہرے پر ایک الگ نور آ جاتا ہے۔ آدمی چور ہوتا ہے، حرام خور ہوتا ہے، جواری ہوتا ہے، چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آدمی گنہگار ہے، اور جو آدمی نمازی ہوتا ہے اس کا چہرہ گواہی دیتا ہے کہ یہ آدمی نمازی ہے۔ تو صحابہ کرام کیا ہیں؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کا چہرہ گواہی دیتا ہے، ان سجدے کے نشانات ان کے چہروں سے ظاہر۔ مثلہم فی التوراۃ، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر بھی بیان کی ہے، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے انجیل کے اندر بھی بیان کی ہے۔ یہ صحابہ اکرام ہیں۔ میرے بھائیوں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے بھی حالت ایمان میں صحابہ سے، اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہے۔ اب یہ بات بھی ختم، فلاں ہجرت سے، فلاں فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر کے آیا یا فلاں فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر کے آیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، جو بھی سابقین اولین ہیں اور ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، یہ محرم کا مہینہ، لا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس مہینے کے اندر گناہوں سے بچنا ہے عام مہینوں سے زیادہ، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا اس مہینے کے اندر صحابہ اکرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس مہینے کے اندر صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، باقاعدہ محفلیں لگتی ہیں، صحابہ کو گالی دینے والے آتے ہیں، لاکھ لاکھ روپے تو ان کا نذرانہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، صحابہ کو گالی دینا، صحابہ پر سب کو شتم کرنا کفر ہے، صحابہ کو گالی دینا کفر ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دی جاتی ہے، اور حضرت ابو بکر کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، آئے اللہ کے نبی یہ بتائیں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا عائشہ۔ سوال کرنے والے نے کہا، آئے اللہ کے نبی عورتوں میں نہیں بلکہ مردوں میں بتائیں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا ابو بکر سے۔ یہ ابو بکر ہے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اللہ کے نبی نے کہا کچھ دنوں کے بعد آنا۔ کہا اللہ کے نبی اگر آپ نہ ملے تو میں کیا کروں گی؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو مصلی امامت پر کھڑا کرا۔ وہ ابو بکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جن کی بیٹی آئی، وہ ابو بکر جو ہجرت میں نبی کے ساتھی ہیں، وہ ابو بکر جو غار ثور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، وہ ابو بکر پوری امت کا اجماع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر سب سے عظیم مقام ابو بکر کا ہے۔ لیکن آج میرے بھائیوں، مسلمانوں کا نمازہ اڑ کر آج کتنے لوگ حضرت ابو بکر کو گالیاں دے رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں جو حدیث ہیں ہم مانتے ہیں اس کو، بخاری مسلم کی حدیث کو، لیکن یہ حدیثیں تب کی ہیں جب تک اللہ کے رسول زندہ تھے اور سیدہ فاطمہ ناراض نہیں تھی، لیکن جب سے ناراض ہوئی اس کے بعد سے
یہ تمام لوگ گمراہ ہو گئے اور لوگوں نے تو یہاں تک نعوذ باللہ یہ مرتد ہو گئے اسلام سے. حضرت عمر یہ صحابی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر یہ کسی راستے سے جائے اور شیطان آ رہا ہو فجن غیر فج، شیطان راستہ بدل لیتا ہے حضرت عمر کو دیکھ کر. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی عمر کے بعد ابو بکر کے بعد آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون؟ اللہ کے نبی نے اسی صحابی کا نام لیا، عمر کا نام. آج اس صحابی کو بھی سب کو ختم کیا جاتا ہے، اس صحابی کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. لوگ انتظار میں ہیں کہ مکہ کی حکومت ہاتھوں میں آ جائے اور ان کو قبروں سے نکال کر ان کی توہین کی جائے، نعوذ باللہ. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مانگا تھا دعا کے اندر، اللہم اعز الاسلام باحد هذین الرجلین، اے اللہ ان دونوں لوگوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت نصیب فرما، بے ابی جہل او بعمر بن الخطاب، ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت نصیب فرما. اے اللہ ان دونوں میں سے کسی کو مسلمان کر دے. رسول دعا کر رہے ہیں، اے عمر پروردگار ابو جہل یا عمر میں سے کسی کو مسلمان کر دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب حضرت عمر مسلمان ہوئے مسلمانوں کو طاقت ملی. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دو لوگوں کے لیے دعا کی تھی، ابو جہل کے لیے اور عمر کے لیے، لیکن اللہ کے نبی چاہتے یہ تھے کہ عمر اسلام لے کر کے آ جائے. یہ عمر ہے. آپ میں کتنے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے سسر ہیں. حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں ہیں. حضرت عمر بھی اللہ کے رسول کے سسر ہیں. جی ہاں، میں نے ایک جگہ بیان کیا خطبے کے اندر، میرے پاس ایک آدمی آ کر کے ملا، کہا مولانا مجھے آج تک یہ نہیں پتا تھا کہ حضرت عمر بھی اللہ کے رسول کے سسر ہیں. حضرت عمر اللہ کے رسول کے سسر ہیں، اللہ کے رسول داماد ہیں. عمر کی بیٹی حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، امہات المؤمنین میں سے ہیں، اہل بیت سے ہیں. عمر یہ نبی کے سسر ہیں. یہ عمر کون ہے؟ یہ عمر وہ ہیں اللہ کے رسول کو کوئی مشورہ دیں، اللہ کو اتنا پسند آئے اللہ تعالیٰ ان کی تائید میں قرآن نازل فرماتے ہیں. حضرت عمر نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی آپ ایسا کریں کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھا دیں. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، خیر خانہ کعبہ تو پورا حرم ہے، کہیں بھی نماز پڑھ. اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید فرمائی اور قرآن کے اندر یہ آیت نازل فرمائی وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، آئے ہمارے حبیب مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھا کریے. ارے یہ عمر ہے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے لیکن عمر دعا کیا کرتے تھے اللہم بینا بیانا شفا، آئے اللہ کوئی اور تسلی بخش حکم نازل فرما، آئے اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل فرما. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اور اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا. یہ عمر ہے. عمر نے کہا آئے اللہ کے نبی جو جنگ بدر میں 70 پکڑ کے لائے گئے، ان 70 کو قتل کر دیا جائے. اور حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مشورہ زیادہ پسند آیا. حضرت عمر نے کیا مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی کو قتل کیا جائے. حضرت عمر کا مشورہ تھا قتل کریں ان کو اور دنیا کو پتہ چلے کہ مسلمان بڑے طاقتور ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی نے فدیہ لے کر کے چھوڑ. اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کے مشورے کو پسند فرمایا. لیکن آپ کو میں بتاؤں اللہ تعالیٰ نے جس کے مشورے کو پسند فرمایا وہ عمر تھی.
اللہ تعالیٰ نے جس کے مشورے کو پسند فرمایا اور جن کی تائید میں قرآن نازل کیا وہ عمر تھے، یہ عمر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا شہید ہوں، ان کو پتا تھا، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سن رکھا تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں حضرت ابو بکر ہے، ساتھ میں حضرت عمر بھی ہیں اور ساتھ میں حضرت عثمان بھی ہیں رضی اللہ عنہ۔ احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے ہیں چاروں لوگ۔ کون؟ اللہ کے نبی ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان رضی اللہ عنہ، یہ چاروں احد پہاڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ احد پہاڑ زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، لرزنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی احد پہاڑ سے کہتے ہیں اے احد پہاڑ رک جاؤ، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور تو شہید ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے تھے اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کی موت نصیب کرے گا، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما، اور مدینہ کے اندر ہی مجھے موت نصیب فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابی کو شہادت کی موت نصیب فرمائی اور مدینہ کے اندر یہ صحابی شہید ہوئے۔ آئیے میرے بھائیوں، عظمت صحابہ کا موضوع ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی بیان نہ ہو تو میرے بھائیوں کیا مطلب رہ جائے گا۔ آئیے حضرت عمر کی شہادت کا ذکر کریں۔ کل حضرت حسین کی شہادت کا ذکر ہوا، ہمیں بھی غم ہے حضرت حسین کی شہادت کا، لیکن میرے بھائیوں ہمیں حضرت حسن کی بھی شہادت کا غم ہے، ہمیں حضرت علی کی شہادت کا بھی غم ہے، ہمیں حضرت عثمان کی شہادت کا بھی غم ہے۔ کون عثمان؟ کبھی پڑھنا حضرت عثمان کے بارے میں، کیسی شہادت ہے، کیسی شہادت ہے، روح کانپ جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ میرے بھائیوں میں حضرت عثمان کی شہادت کا بھی غم ہے، ہمیں حضرت عمر کی بھی شہادت کا غم ہے۔ کون عمر؟ امیر المومنین ہے عمر، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ بخاری کی حدیث کھول لو 7003 نمبر کی، عمرو بن میمون کہتے ہیں حضرت عمر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آتے اور جب صفوں کے بیچ سے گزرتے تو کہتے آئے لوگوں صفوں کو درست کر لو، صفیں درست کرواتے حضرت عمر، اور فجر میں لمبی لمبی قرات کرتے، لمبی لمبی صورتیں پڑھتے، سورۃ النحل پڑھتے، یہ لمبی صورت ہے، سورۃ یوسف پڑھتے، یہ بھی لمبی صورت ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آئے، فجر کی اذان ہو چکی ہے، جماعت کا ٹائم ہوا، حضرت عمر چلے آئے، اقامت دینے والے نے اقامت کہی، حضرت عمر مصلی پر کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کا نیت باندھی۔ ایک آدمی نکلا، نام تھا اس کا بولولوفیوس۔ یہ کون تھا؟ یہ ایک ایرانی اور فارسی شخص تھا۔ رومیوں نے حملہ کیا تو رومی اس کو غلام بنا کر کے لے گئے، اور مسلمانوں نے جب روم پر حملہ کیا تو یہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ اور یہ کون تھا؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا۔ ایک مرتبہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ عمر میرا مالک مجھ سے بہت کام دیتا ہے، بہت زیادہ پیسہ مانگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سمجھایا، یہ حضرت عمر پہ غصہ ہوا، کہا کہ عمر کا انصاف سب کے لیے ہے، سوائے میرے۔ عمر کے انصاف کے چرچے تو بہت سنے تھے لیکن بس چرچے ہیں، عمر کا انصاف میرے لیے نہیں۔ یہ بہت بڑا ہنر باز تھا، یہ بہت بڑا بڑھائی تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ جو ہوا سے چلے گی، ہوا سے موومنٹ ہوگا اس کا۔ حضرت عمر کو معلوم چلا، اس کے پاس آئے، کہا تو کہتا ہے کہ ایسی چکی بنائے گا جو ہوا سے چلے گی؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے ہاں، ایسی چکی بناؤں گا کہ سب کو معلوم چل جائے گا۔ حضرت عمر سمجھ گئے تھے، کہتے اس غلام نے مجھے دھمکی دی، اور یہی وہ شخص ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اور کچھ نہیں کیا۔ آئیے اب عمر کی شہادت کے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عمر نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، ابھی سورہ فاتحہ شروع نہیں کی، یہ لوگوں کے درمیان سے نکلا
اور اس نے عمر رضی اللہ عنہ پر 6 بار کیے، 6 بار. اور خنجر کون سا تھا؟ 2 منہ والا خنجر. 6 بار کیے، گردن پر، سینے پر، ناف پر 6 بار. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں پر گر گئے. صحابہ کو معلوم نہیں کیا معاملہ ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. صحابہ نے سمجھے شاید عمر نماز بھول گئے. پیچھے سے مسلمان آواز لگا رہے ہیں سبحان اللہ. انہیں پتہ نہیں امیر المومنین کو زخمی کر دیا گیا ہے، وہ تو کنارے پڑے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا، مسلح پر کھڑا کیا. یہ بھاگا. ابو لولو فیروز 13 صحابہ کو اور خنجر مارا، صاحب تو وہیں پر شہید ہو گئے. یہ بھاگتا جا رہا ہے. ایک صحابی نے اس کے منہ پر کپڑا ڈالا تاکہ اس کو پکڑ لیں. اور جب اس نے سمجھ لیا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا، بچ نہیں سکتا ہوں، اس نے وہ خنجر اپنے مار کر اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا، اپنے آپ کو بھی اس نے ہلاک کر لیا، خودکشی کر لی. عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائی اور اتنی مختصر نماز تھی کہ بس ایک رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھ لی پوری سورت، اور دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح. نماز مکمل ہوتی ہے. حضرت عمر زخمی پڑے. عبداللہ ابن عباس سے کہا جاؤ ذرا دیکھو مجھے کس نے زخمی کیا. عبداللہ ابن عباس گئے، لوٹ کر کے آئے. آئے عمر، مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے آپ کو زخمی کیا ہے. حضرت عمر کی زبان سے نکلا الحمدللہ، آئے اللہ تیرا شکر ہے مجھے ایسے شخص نے نہیں مارا ہے جو اسلام کا مدعی ہو، آئے اللہ تیرا شکر ہے. حضرت عمر کہتے ہیں تمہارے باپ تو یہی چاہتے تھے کہ میں ان غلاموں کو مدینہ کے اندر رکھوں. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گھر پہ لایا گیا. حضرت عمر کی پیٹ کی رگیں کٹی ہوئی ہیں، ہوش آیا. سب سے پہلا سوال نماز اور ایک جملہ فرمایا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. جو آدمی نماز چھوڑ دے اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. نماز عمر کو آخری وقت بھی اگر کسی چیز کی فکر ہے تو کس کی ہے؟ نماز کی. آج ہم رسول سے محبت کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، ارے محبت کہیں کیسے جاتی ہے یہ دیکھ رہا ہے تو حضرت عمر سے سیکھو. حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، انہوں نے اللہ کے رسول سے نماز کی حدیثیں سنی تھی. وہ جانتے ہیں کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. جو آدمی نماز چھوڑ دے اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں. اب حضرت عمر زخمی ہیں، پیٹ کی رگیں کٹی ہوئی ہیں. پینے کے لیے نبیذ لایا گیا. نبیذ کھجور سے بنتا ہے. رات میں کھجور کو پانی میں بھگا دو یا کھجور کو پانی میں مسل دو تو وہ میٹھا پانی بن جاتا ہے، اور عرب کے لوگ اس کو نبیذ کہتے ہیں. حضرت عمر کے لیے نبیذ لایا گیا. عمر نے نبیذ پیا رضی اللہ عنہ. وہ پورا کا پورا نبیذ پیٹ سے باہر نکل گیا. رگیں کٹی ہوئی پیٹ سے باہر نکل گیا. کچھ لوگ سوچتے تھے شاید کچھ دنوں کے بعد زخم بھر جائے گا، صحیح ہو جائیں گے. کچھ لوگ سوچتے تھے ان کا بچنا مشکل ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دودھ لایا گیا. دودھ پیا لیکن دودھ بھی باہر نکل گیا. لوگوں کو یقین ہو گیا اب عمر کا بچنا مشکل ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی آئی، نبی کی بیوی آئی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے بھی اپنے باپ کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے. حضرت عمر نے گھر کے اندر بھیج دیا. ایک لڑکا آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہنے لگا آئے عمر خوشخبری ہو تمہارے لیے، تم تو نبی کے صحابی ہو. آئے عمر تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے، اللہ کے نبی نے تو آپ کو جنت کی بشارت دی ہے. آئے عمر آپ کو اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین بنایا. آئے عمر آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے. آئے عمر مبارک ہو، آپ تو جنت کے اندر جائیں گے. کیا جواب دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے؟ کہا میں تو اس بات پر بھی راضی ہوں
اللہ تعالیٰ میری نیکی اور میرے گناہوں کو برابر کر دے، میں تو اس بات پر بھی خوش ہوں، میں تو اس بات پر بھی خوش ہوں اللہ تعالیٰ میری نیکی اور میرے گناہوں کو برابر کر دے۔ یہ عمر ہے، کتنا اللہ سے ڈر ہے۔ آج ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیں، اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم اگر 100 روپیہ کسی غریب کو دے دیں، ہم نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ ایک عمر ہے جو یہ کہتے کہ اگر میرے گناہ اور میری نیکیاں برابر ہو جائیں تو یہ بھی میرے لیے کافی ہے، یہ عمر۔ اور آگے کا واقعہ اور سنو، نوجوانوں تم بھی سنو۔ اب یہ لڑکا لوٹنے لگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس کا پجامہ ٹخنے کے نیچے ہے، اس کی لنگی، اس کا ازار ٹخنے کے نیچے ہے۔ حضرت عمر نے بیمار ہے، رگیں کٹی ہوئی ہیں، صحابہ سے لوگوں سے کہا ردو علیہ ھذا الغلام، ارے اس لڑکے کو بلاؤ۔ اس لڑکے کو بلایا گیا۔ حضرت عمر بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں، یا ابن اخی، آئے میرے بھتیجے، ارفع ثوبک، اپنا کپڑا ٹخنے کے اوپر کر لے، کپڑا صاف بھی رہے گا اور اللہ تعالیٰ کیا تیرا تقویٰ بھی برقرار رہے گا۔ آئے لڑکے اپنا پجامہ ٹخنے کے اوپر کر لے۔ عمر کو فکر ہے کس کی؟ اے میرے بھتیجے اپنا پجامہ ٹخنے کے اوپر کر لے۔ آج ہمارے نوجوان مسجد میں آئے تو ٹخنے کے اوپر پینٹ موڑ لیتے اور مسجد سے نکلنے کے بعد ٹخنے کے نیچے کر لیتے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، ہر وقت آپ کو اپنا ازار ٹخنے کے اوپر رکھنا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے، ازار ٹخنے کے نیچے رکھنا چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جہنم کی وعید سنائی ہے ٹخنے کے نیچے ازار لٹکانے والے پر۔ تو میرے بھائیوں، گھر پر رہو، مسجد میں رہو، آفس میں رہو، کہیں بھی رہو، آپ کا پجامہ، آپ کی پینٹ ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے۔ آج آپ شکایت کرتے ہیں ہمیں وندے ماترم کہنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، ہمیں بھارت ماں کی جے کا نعرہ لگانے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں، سرکار نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا، تم اپنے ٹخنے کے نیچے پجامہ رکھو، سرکار ہم پر پریشر تو نہیں بنا رہی ہے۔ میرے بھائیو، کسی اور کو غلط کہنے سے پہلے اپنے حالات کا جائزہ لو، کسی اور کو برا کہنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ آج ہم کتنا دین پر چل رہے ہیں، آج ہم کتنا اسلام پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہمیں نمازوں سے تو نہیں روکا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں میں آ جاؤ، آپ کو کتنے نمازی ملیں گے۔ ہمیں پینٹ ٹخنے کے اوپر رکھنے سے نہیں روکا جا رہا ہے، لیکن دیکھیے 90% بزرگ ہوں، نوجوان ہوں، بچے ہوں، سب کا پجامہ ٹخنے کے نیچے۔ سرکار ہمیں داڑھی سے نہیں روک رہی ہے، لیکن ہماری داڑھی نہ دیکھ لیجیے۔ اہل حدیثوں کی داڑھیاں جن کا مسلک یہ ہے وعف اللحى، داڑھی چھوڑ دو، داڑھی کو معاف کر دو، بڑھنے دو۔ اور ایک دوسرا مسلک ہے، اس کا یہ ماننا ہے کہ ایک مشت سے زیادہ داڑھی کاٹ سکتے ہیں۔ پر ہم اہل حدیثوں کا کیا ہوا؟ اچھے اچھے لوگ کی ایک مشت کی داڑھی نہیں، ایک مشت، آدھی مشت کی داڑھی نہیں۔ سرکار نے تو آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ داڑھی کاٹیں، لیکن آج دھڑلے سے داڑیاں کاٹی جا رہی۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا، بھلا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ آج یہی ہمارا میرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آئے بچے اپنا پجامہ ٹخنے کے اوپر کر لے، تیرا تقویٰ بھی برقرار رہے گا اور تیرا کپڑا بھی صاف رہے گا۔ اب آؤ آخری مرحلے کی طرف، آئے امیروں کے لوگوں سانسیں تھام کے سنو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمنا کیا ہے۔ آئے عمر کو گالیاں دینے والوں سنو، حضرت عمر اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہتے ہیں، آئے میرے بیٹے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور میرا سلام کہنا کہ عمر نے آپ کو سلام کہا ہے، میرا سلام کہنا، اور عائشہ سے میری ایک درخواست کر دینا۔ کا کون سی درخواست؟ اتنا کہہ دینا
عمر اپنے دونوں ساتھی یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے بغل میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. اور اے میرے بیٹے امیر المومنین نہ کہنا کیونکہ میں مسلمانوں کا امیر نہیں ہوں. جاؤ اگر وہ اجازت دے دے تب تو اچھی بات ہے. عبداللہ ابن عمر گئے, حضرت عائشہ کو سلام کیا. عمر نے آپ کو سلام کہا ہے. حضرت عائشہ نے کہا کہو کیا بات ہے. میرے والد چاہتے ہیں کہ اپنے دونوں ساتھی یعنی اللہ کے نبی اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہو جائے. حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے چن رکھی تھی اور میں یہ چاہتی تھی میں یہاں پر دفن ہو جاؤں, لیکن آج عمر نے مجھ سے درخواست کی ہے, آج میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں. ٹھیک ہے عمر سے کہہ دو میں ان کی بات کو ایکسیپٹ کرتی ہوں اور ان کو یہاں پر لا کر کے دفنا دیا جائے. میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگاؤ کتنی بڑی قربانی ہے. حضرت عائشہ اپنی جگہ حضرت عمر کو دے دیتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر پہنچے. عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے. بیٹے بتاؤ کیا پیغام لے کر کے آئے ہو؟ آئے ابو جان خوش ہو جائیں, اما عائشہ نے آپ کو اجازت دے دی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں آج کے دن اس سے زیادہ میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتے ہیں, آئے میرے بچے, جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو ڈائریکٹ حجرہ عائشہ میں نہ لے جانا, دروازے کے باہر رکھ دینا. ایک مرتبہ اور اجازت لے لینا, اگر اجازت مل جائے تب تو دفن کر دینا, ورنہ مسلمانوں کے کسی اور قبرستان میں دفن کر دینا. جنازہ لایا گیا, حضرت عائشہ نے اجازت دے دی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا. حضرت عمر کو ابو بکر کے پیروں میں دفن کیا گیا اور میرے بھائیوں مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے آج اللہ نے عمر کو ان کے دونوں ساتھیوں سے ملا دیا. جب بھی اللہ کے نبی کی زبان سے سنتا تھا یہی سنتا تھا, اتیت انا و ابو بکر و عمر, میں ابو بکر و عمر آئے, میں ابو بکر و عمر گئے. آج اللہ نے ان کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دیا. میرے بھائیوں یہ عمر ہے جس کی آخری تمنا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو جائے, اللہ کے رسول کی قبر کے بغل میں جگہ مل جائے. آج اس ابو بکر کے ایمان پر شک کیا جاتا ہے, آج اس ابو بکر کو مرتد, عمر کو مرتد کہا جاتا ہے. ہم مسلمانوں کے لیے میرے بھائیوں سے زیادہ شرمندگی کی بات کیا ہو. ثناء اللہ امرتسری دیوبند میں ان کو مناظرے کے لیے بلایا گیا. مناظرہ تھا اور مناظرے کا موضوع تھا ابو بکر و عمر کا ایمان ثابت کرنا. دیوبند کے اندر مناظرہ تھا. ثناء اللہ امرتسری آئے, اسٹیشن پر رونے لگے, آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. لوگوں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے, آپ رو رہے ہیں؟ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ ابو بکر و عمر جن کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا, جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے, وہ ابو بکر و عمر نبی اکرم نے جن کو جنت کی بشارت دی, آج ان کا ایمان ثابت کرنے کے لیے مجھے آنا پڑا. اس سے بڑی اور زیادہ شرمندگی کی بات کیا ہوگی. میرے بھائیوں, ہم وہ اہل حدیث ہیں جو صحابہ کے منہج پر سب سے زیادہ گفتگو کرتے ہیں. ہم وہ اہل حدیث ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں نہ حد سے زیادہ غلو کرتے ہیں اور نہ کسی صحابی پر ہم سب و شتم کرتے ہیں. ہمارا مسلک سب سے زیادہ معتدل ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے الصحابۃ کلھم عدول, تمام صحابہ عادل ہیں, تمام کے تمام صحابہ مومن ہیں اور کسی ایک کی بھی برائی کرنا جائز اور درست ہے. اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے جو محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے بیان کیا, اہل السنت والجماعت, کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اجماع ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جو بھی مشاجرات ہوئے, اما شجر بین الصحابہ رضی اللہ عنہم ولا يقال فیہم الا الحسنى, ہم ان کے بارے میں اچھی بات کہیں گے. یاد رکھیے صحابہ بشر تھے, معصوم نہیں تھے,
صحابہ نبی نہیں تھے، صحابہ انسان تھے. صحابہ کے درمیان اختلاف ہوئے، لڑائیاں ہوئیں، لیکن وہ لڑائیاں ذات کی بنیاد پر نہیں، وہ لڑائیاں انا کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ اختلاف کی بنیاد پر تھا. صحابہ اپنے لیے نہیں لڑے، صحابہ لڑے مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے. محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَا يُقَالُ فِيهِمْ إِلَّا الْحُسْنَى، ہم صحابہ کے بارے میں جب بھی بات کریں گے اچھی بات کریں گے. فَمَنْ تَكَلَّمَ فِي مُعَاوِيَةَ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ فقد خرج عن الاجماع، اور جو آدمی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر یا کسی اور صحابی کو برا بھلا کہے گا تو وہ ہمارے اجماع سے خارج ہے، وہ ہمارے اجماع سے باہر نکل چکا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ہم اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں الصحابۃ کلھم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں. کسی ایک صحابی کے ہم صحابی تو دور کی بات، ہم کسی تابعی کے بارے میں بھی ایک جملہ غلط نہیں بول سکتے. عبداللہ ابن مبارک کا نام آپ نے سنا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث تھے. ان سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیں امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز جو 8ویں خلیفہ ہیں، ان دونوں میں سب سے اچھا ان دونوں میں اونچا مقام کس کا ہے، امیر معاویہ کا یا عمر بن عبدالعزیز کا؟ عبداللہ بن مبارک نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے. عبداللہ ابن مبارک نے کہا امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں گفتگو کرنے والے کان کھول کر کے سن لے. ان الغبار الذي دخل في انف معاویہ افضل من عمر بن عبدالعزیز. ارے عمر بن عبدالعزیز تو امیر معاویہ تو دور کی بات ہے، امیر معاویہ کی ناک میں داخل ہونے والی مٹی وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے، 1000 مرہ، 1000 گنا زیادہ بہتر ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابی کا جو مقام ہے وہ کسی اور کو نہیں، صحابی کا اپنا الگ مقام ہے. امروں کے اندر کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹتی ہوئی. امروں کے اندر کتنے مؤذن ایسے ہوں گے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے طوفان بھی آ جائے لیکن وہ فجر کی نماز میں اذان دینے آتے ہیں. امروں کے اندر کتنے اللہ کے ولی ہوں گے، کتنے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں گے، کوئی کتنا بھی دیندار کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھو وہ صحابی نہیں ہو سکتا ہے. جو صحابہ تھے وہ مقام اور کسی کا نہیں ہو سکتا. صحابہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے یہ جملہ کافی ہے. صحابہ کی عظمت یہ ہے کہ وہ صحابہ تھے، یہی جملہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کیا تھا. کون سے صحابی؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ نے جو بدر میں 313 تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جھانک کر کے دیکھا، جھانک کر کے اللہ نے عرض سے جھانک کر دیکھا. یہ صحابہ جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. یہ وہ صحابہ ہیں. ہم صحابہ کی فضیلت میرے بھائیوں کتنی بیان کریں. آئیے ایک آیت آپ کے سامنے اور پیش کر، سورۃ توبہ کی. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی نبی پر، انصار و مہاجرین پر، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع فرمائی تنگی کے وقت، ساعت اسرا کے وقت، جنگ حنین غور کریے میرے بھائیوں، جیش اسرا کا موقع ہے، تنگی کا موقع ہے. صحابہ کے پاس سامان سفر نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہر چیز کی قربانی پیش کر دی اور جنگ میں حصہ لینے کے لیے آگے بڑھ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا پورا آدھا سامان لے کر کے آ گئے.
حضرت ابو بکر پورا سامان لے کر کے آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان نے 100 گھوڑے دے دیے. دوسرے اعلان پر 200 گھوڑے دے دیے. تیسرے اعلان پر 300 گھوڑے دے دیے. میرے بھائیوں یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی پرواہ نہیں کی, اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی, اور سب کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لٹا دیا. ارے صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے لیے اپنے باپ تک کو قربان کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. یہ اچھے گھرانے کے تھے, یہ اچھے گھرانے کے تھے. ان کو کڈنیپ کیا گیا, مکہ کے اندر بیچ دیا گیا. حضرت خدیجہ کے بھتیجے نے خریدا, اور حضرت خدیجہ کے بھتیجے نے حضرت خدیجہ کو حوالے کر دیا, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ بطور غلام دے دیا. اللہ کے نبی ان کو بڑی محبت سے رکھتے تھے. کتنی محبت سے کہ مکے کے اندر یہ بات مشہور تھی اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید کے اندر کسی صحابی کا نام نہیں ہے سوائے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, ان کے باپ کو معلوم چلا کہ میرا بیٹا مکہ کے اندر ہے. ان کا بھائی آیا, ان کے باپ آئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے بیٹے کو لوٹا دیں. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اپنے بیٹے سے پوچھ لو, اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. زید بن حارثہ کے والد آئے, میرے بچے ہم تجھے گھر لے جانے کے لیے آئے ہیں. حضرت زید بن حارثہ نے انکار کر دیا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا, اور باپ کو ٹھکرا دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں. میرے بھائیوں صحابہ نے اسلام کے لیے اپنے باپ کی بھی قربانی دی. حضرت ابو سلمہ سے بچہ چھین لیا گیا, بیوی چھین لی گئی, سب کچھ قربان کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قربان کر دیا. حضرت ابو بکر کی زندگی پڑھو, حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. میرے بھائیوں جان سب سے قیمتی چیز ہے. صحابہ کرام نے تو اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کر دیا. اسلام کے اندر سب سے پہلی شہید ہونے والی کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت ہے جو سب سے پہلے شہید ہوئی ہے, حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ. کون اس صحابیہ کو بھول سکتا ہے؟ سب سے پہلے مسلمان ہونے والی بھی ایک عورت ہے, اور اسلام کے اندر سب سے پہلے شہید ہونے والی بھی ایک عورت ہے, حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ. اور ان کا قتل کتنی بے رحمی سے کیا گیا ہم سب جانتے ہیں, لیکن سمیہ اسلام پر ڈٹی رہی, سمیہ اسلام پر قائم رہی. جان چلی گئی لیکن ایمان نہیں گیا. مسلمانوں آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمارا ایمان چلا جائے لیکن ہم اپنی جان کی فکر کرتے ہیں. صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ جان چلی جائے لیکن ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہ ہو. رحماء بینہم, صحابہ ہماری طرح نہیں تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنگ بدر کے اندر اللہ کی جنت کی طرف دوڑو, وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. ایک صحابی نے سنا کہ اللہ کے رسول جنت, وہ کھجور کھانے لگے, کھجور نکال کے کھجور پھینک دیے کہ اگر یہ کھجور کھاتا رہا تو میں جنت سے دور رہوں گا. کود پڑے میدان کے اندر اور جنگ بدر کے اندر شہید ہوئے. یہ رسول کے صحابہ جنہوں نے راستے میں اترنے میں دیر نہیں کی. کوئی بھی موقع آیا, کیسا بھی وقت آیا, صحابہ اکرام نے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹایا. جنگ بدر سے پہلے اللہ کے نبی صحابہ سے سوال کر رہے تھے. اللہ کے نبی جاننا چاہتے تھے کہ انصاری کیا کہنا چاہتے ہیں. انصاری سمجھ گئے. کہا اللہ کے نبی آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہ سمجھیں جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جائے اور لڑائی کرے. اے اللہ کے نبی ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے ہم مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہیں گے. یہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے. اللہ کے نبی نے جنگ احد میں بھیجا, جاؤ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کے آؤ. آواز لگائی سعد, کوئی آواز نہیں آئی. پھر آواز لگائی, کوئی آواز نہیں آئی. تیسری مرتبہ ایک صحابی نے چلایا سعد,
حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ میری قوم انصار سے کہہ دینا کہ تمہارا بچہ بڑھ جائے یہ تو گوارا کر لینا، لیکن رسول کی ہستی پر آنچ نہ آئے۔ تم نے عقبہ کی رات میں نبی سے وعدہ کیا تھا اگر نبی کو کچھ ہو گیا تم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جاؤ میری قوم سے جا کر کے کہہ دینا نبی کو خروچ بھی نہیں آنا چاہیے۔ میرے بھائیوں کی صحابہ کا ایمان تھا، ارے صحابہ وہ تھے جو خود نہ کھاتے اوروں کو کھلاتے، صحابہ وہ تھے جو خود نہ پیتے اوروں کو پلاتے۔ ایک شاعر کہتا ہے پیاسے تھے پیاسے ہی رہے، دریا کو چھلکتا چھوڑ گئے۔ صحابہ نے اپنے بچوں کی بھوک کو تو گوارا کر لیا لیکن اپنے بھائی کی بھوک کو گوارا نہیں کیا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ کے نبی نے بھوکا مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کے گھر بھیجا، جاؤ میری بیویوں کے گھر چلے جاؤ اور کہنا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے جو بھی کھانے کے لیے ہو دے دیا جائے۔ 9 بیویاں زندہ تھی، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، اگر گھر میں کچھ کھانے کا سامان ہو تو دے دو۔ اندر سے آواز آئی ما عندی الا ما، میرے گھر میں پانی ہے، پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا حال تھا، بھوکے ہیں دین کے لیے۔ ارے صحابہ صفہ پر پڑے رہتے تھے، کئی دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ بدھ کے روز میرا پروگرام تھا اٹاوا سے دور ایک گاؤں ہے، قصبہ ہے، ایک دن تو چونکہ عشاء کی اذان دیر میں ہو رہی ہے مجھے لوٹنا بھی تھا اور وہ پروگرام کروانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ مغرب کے بعد پروگرام کروا لیں، اچھا ہے عشاء کے بعد میں لوٹ آؤں گا فوراً۔ کہا نہیں مولانا صاحب مغرب کے بعد کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، فلاں چیز۔ ایک صحابہ کا حال تھا، بھوکے رہتے تھے اللہ کے رسول کے لیے۔ ایک ہمارا حال ہے کہ 1 گھنٹہ ہم اپنے کھانے کے وقت کو لیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ۔ ہم بغیر پیاس کے نہیں رہ سکتے، تھوڑی گرمی ہو ہم نہیں رہ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کو ایک چیز دکھتی تھی، وہ چیز کیا تھی؟ جنت۔ اسی لیے اللہ نے وعدہ کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ تو وہ صحابی اللہ کے نبی کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں بھوکا ہوں، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے کچھ کھانا ہو تو دے دیا جائے۔ نبی کی بیوی کے نبی کے گھر سے آواز آئی ما عندی الا ما، میرے گھر میں پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ صحابی دوسرے گھر میں گئے، دوسرے گھر سے بھی یہی آواز آئی ما عندی الا ما، میرے گھر میں بھی پانی کے سوا کچھ نہیں۔ قلنا کلہن مثل ذلک، تمام کے تمام گھروں سے یہی آواز آئی اور ایک بیوی نے تو قسم کھا لی والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما عندی الا ما، میرے گھر میں بھی پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، آئے امام کائنات آپ کی بیویوں نے تو کہہ دیا گھروں میں پانی ہے، آپ کے گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے پانی کے سوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنائے گا؟ کون ہے میرے مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ ابو طلحہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، آئے اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بناؤں گا۔ لے گئے اپنے گھر پر اور بیوی سے کہا کیا کھانے کے لیے کچھ موجود ہے؟ کہا بس بچوں کا کھانا ہے، اتنا ہی کھانا ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں، ہمارے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ ابو طلحہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں آئے میری بیوی بچوں کو پہلا پھسلا کر کے بھوکا سلا دو، اور حضرت ام سلیم نے ان کی بیوی نے بھوکا اپنے بچوں کو سلا دیا، ان کی پیشانی پر بل نہیں پڑا۔ ہمارے یہاں دروازے پر کوئی مہمان آ جائے پیشانیوں پر بل پڑ جاتا ہے، چائے بنانے کی نوبت آ جائے عورتیں ایک چائے بنا کر 10 مرتبہ پکیں گی۔ یہ صحابیہ ہے، بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ میری ماؤں بہنوں سن لو، اگر آپ کے شوہر نے کہا چائے بناؤ تو چائے بنانا آپ کے لیے ضروری ہے، شوہر کی اطاعت کرنا بیوی کے اوپر واجب ہے۔ شوہر کو بھوک لگ رہی ہے اور اس نے آپ کو 2 بجے رات میں اٹھا کر کہا کہ روٹی بناؤ، تو عورت کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔
یہ صحابیہ تھی، یہ آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں تھی۔ مہمان آنے پر ان کے چہرے نہیں بدلتے تھے، مہمان آنے پر ان کی زبانیں نہیں چلتی تھی، اور کہا ان کو بھوکا سلا دو بچوں کو، اس صحابیہ نے بھوکا سلا دیا۔ کھانا تھوڑا تھا، صحابی نے سوچا مہمان کے ادب یہ ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھایا جائے، لیکن کھانا تو تھوڑا ہے، اگر میں بھی کھانا کھاؤں گا تو مہمان تو بھوکا رہ جائے گا۔ اب اس صحابی نے ایک پلان بنایا، مہمان کے سامنے کھانا آ گیا، جو چراغ جل رہا تھا اس چراغ کو ان کی بیوی نے بجھا دیا، اور گھر کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے، اندھیرے میں کھانا رکھا ہوا ہے، مہمان بھی کھانا کھا رہا ہے اور یہ ابو طلحہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، لیکن یہ خالی ہاتھ اس برتن میں لے جاتے ہیں اور خالی ہاتھ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، اور ان کے مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ جب یہ صبح اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر کے مسکرانے لگے، یہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے، آپ مجھے دیکھ کر کے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ رات میں جو اپنے مہمان کے ساتھ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ عرش سے وہ سارا معاملہ دیکھ کر کے مسکرا رہا تھا، اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ میرے رسول کے صحابہ تو ایسے ہیں جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو اپنے نفس کو کنجوسی سے بچا لے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں، بچوں کو بھوکا سلا دینا گوارا کر لیا لیکن مہمان کی بھوک کو گوارا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، آج ہم انہی مقدس ہستیوں کی تعریف سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آئیے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صحابہ کی تعریف سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کی کتنی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، آئے لوگوں میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ اللہ کو معلوم تھا ایسے مکار ایسے کمینے لوگ آئیں گے جو صحابہ کو گالی دیں گے، اسی لیے اللہ نے اپنی زبان سے کہلوا دیا، اللہ کے نبی کی زبان سے کہلوا دیا لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ لو انفق احدکم انفق مثل احد، تم میں کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، وہ بھی صحابہ کے ایک مد اور آدھے مد کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ صحابہ کا مقام، ہماری 40 سال کی عبادت صحابہ کی 1 سیکنڈ کی عبادت ہماری 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ صحابہ کا حال۔ 2 لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی ایک بات بتائیں، اگر کوئی آدمی آپ کو دیکھ لے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لے اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے توبہ ہے، توبہ جنت کا درخت ہے۔ ان دونوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے رسول کو دیکھ لے، اللہ کے رسول سے ملاقات کر لے، میرے بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ تو یہ صحابہ کا مقام ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ چند باتیں تھیں صحابہ کے مقام پر۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو ویسے گزارنا ہے جیسے صحابہ کرام نے گزارا، ہمیں دین کو ویسے سمجھنا ہے جیسے صحابہ نے سمجھا۔ صحابہ کرام نے دین تک ہم کو پہنچایا۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ اللہ کے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، صحابہ کرام نے بتایا کہ اللہ کے نبی روزہ کیسے رکھتے تھے۔ آج یہ بہت بڑی سازش ہے کہ مسلمانوں کو صحابہ سے متنفر کر دو۔ کیوں؟ جب صحابہ سے متنفر ہو گئے تو دین سے متنفر ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ دین کی حفاظت کرنے والے صحابہ ہیں، قرآن لکھنے والے صحابہ ہیں، حدیث کی حفاظت کرنے والے صحابہ ہیں۔ عن ابی ہریرہ، عن ابن مسعود، عن ابن عمر، دین پہنچانے والے، حدیث روایت کرنے والے، قرآن لکھنے والے صحابہ ہیں۔ صحابہ کو برا بھلا کہو، صحابہ کے بارے میں لوگوں کو متنفر کرو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں گے، لوگ اسلام سے پھر جائیں گے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کسی ایک صحابی کو بھی برا بھلا کہنا یہ گناہ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالی دے فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور اس کے اوپر تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو صحابہ کو گالی دینے والا ہماری نظروں میں لعنتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحبهم الا مؤمن ولا یبغضهم الا منافق، صحابہ سے محبت کرنے والا مومن ہوتا ہے اور صحابہ سے نفرت کرنے والا یہ منافق ہوتا ہے۔ جو صحابہ سے محبت کرے وہ ہمارے دلوں کے اندر ہے، اور جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے ہماری نظروں میں اس کی اوقات ایک مچھر کے برابر نہیں۔ صحابہ سے محبت کرنے والا ہمارا کلیجے کا ٹکڑا ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، اور صحابہ کو گالی دینے والا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ سے محبت یہ مومن کرتا ہے، اور صحابہ سے بغض یہ منافق رکھتا ہے۔ ومن احبهم احب اللہ، جو صحابہ سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضهم ابغضه اللہ، اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا، جو صحابہ سے نفرت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نفرت کرے گا۔ تو آج ضرورت ہے میرے بھائیوں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو سمجھیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھا کریں۔ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ عظمت صحابہ کے پروگرام اٹینڈ کیا کریں۔ عوام کی ذمہ داری ہے صحابہ کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئیں اس کو اپنے مطالعے کے اندر شامل کرو، اور اپنے آنے والی نسلوں کو بتاؤ کہ صحابہ نے اسلام کے لیے کتنی محنت کی۔ اور ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے سامنے صحابہ کی عظمت کو بیان کریں، صحابہ کی فضیلت کو بیان کریں، صحابہ کے مقام و مرتبے کو بیان کریں، اور جو لوگ صحابہ اکرام کی شخصیت پر کیچڑ اچھالتے ہیں ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام کی عظمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی تمام